بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 447 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمینو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولی اور اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب الذی اور اس کتاب کے ساتھ جو نزلہ اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب کے ساتھ جو انزلہ اس نے نازل کی، من قبل پہلے اس سے، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، باللہ اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسولی اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، فقد ضل تو تحقیق گمراہ وہ ہو گیا، ضلالا بعیدا گمراہ ہونا دور کا۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان رکھو، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے کفر کرے وہ راہ راست سے دور جا پڑا۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری۔ دوسری بات، جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کے پہلے جز پر غور فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں۔ بظاہر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے مومن ہیں انہیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ آمینو ایمان لے آؤ، وہ تو ایمان لا چکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایمان والوں کو ایمان پر جمے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک آدمی یقیناً مومن ہے، اس کا ایمان یقیناً ایسا ہے کہ جس کی تصدیق کی جائے گی کہ وہ واقعی مومن ہے، لیکن اس ایمان کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ اس کا ایمان داؤ پر لگ جائے۔ حالات کا ہمیشہ موافق رہنا ضروری نہیں ہے۔ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں برسوں سے حالات ہمارے دین کے ایک حد تک موافق تھے، اب ناموافق حالات کا ایک طوفان آ رہا ہے جو ہمارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ ایسے ناموافق حالات میں جہاں ہماری شریعت کے خلاف قانون بن جائیں، ہماری شناخت کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہو، ایسے وقت مسلمانوں کا رسمی مومن ہونا کافی نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنی توجہ اس جانب مبذول کرنی ہوگی کہ ہم ان حالات میں دین پر کس طرح جمے رہیں، دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کی تدبیریں کی جائیں۔ ایمان والوں سے آمینوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان پر جمے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہو اس طور پر کہ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہمارا مولا اور مددگار ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ اس رب ذوالجلال کی نازل کردہ اس کتاب پر بھی ایمان لائیں جو کتاب اس نے اپنے آخری نبی رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھیں جو اس کتاب سے پہلے نازل کی گئیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر وہ صحیفے جو مختلف انبیاء پر نازل کیے گئے۔ اس کے بعد اس آیت میں اس حقیقت سے بھی باخبر کر دیا گیا کہ جو بدنصیب شخص اپنے حقیقی خالق اور مالک کا انکار کرے گا اور اس کے ان فرشتوں کا انکار کرے گا جو اس نے اپنی قدرت سے نور کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور اس کی کتابوں اور رسولوں کا انکار کرے گا اور جو آخرت کے دن کا انکار کرے گا، اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ ہدایت سے محروم بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ جو لوگ صرف قرآن مجید کی ہدایت پر اکتفا کرتے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انکار کرتے ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ قرآن مجید خود مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ پر ایمان
ایمان لانا لازمی ہے، اس کے رسول پر بھی ایمان لانا لازم ہے، اس کی اتری ہوئی کتاب پر بھی ایمان لانا لازم ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا لازم ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔